مزے کی بات کیا ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو انالیسس بھی نہیں کر رہے ہوتے اپنی، بس لگے پڑے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. اصل میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ بالکل مہریں لگ جاتی ہیں. یہ مرض ہوتے ہیں ایسے. میں آپ کو صحیح عرض کروں، ان قریب میرا ماننا یہ ہے 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں اب یہ آ جائے گی بالکل میڈیکل اس کے اندر سائنس میں بھی، کہ یہ جتنی بیماریاں جنہیں ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہی اصل میں ہماری جسمانی بیماریوں کے پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں. ایک آدمی حسد کرتا ہے تو اس کو ڈپریشن کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا ادھر ایک تھوڑی کلیئرٹی کر لیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان یہی کر رہا ہو تو، لیکن جن کو ویسے ہی بلا وجہ بھی ہو رہا ہے وہ الگ ہے، وہ کہیں گے ہم تو حسد جلن والے ہیں ہی نہیں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں جو بات کر رہا تھا ان جنرل بات کر رہا تھا، ان جنرل کہ یہ بیماریاں ہیں وہ انسان جو جب ایک شخص سکون میں ہی نہیں ہے، سب کچھ نہ اس کی نیند نہیں ہے، نہ اس کی بھوک ہے، نہ اس کی پیاس ہے، نہ اس کا جو پیس آف مائنڈ ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ بندہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ایسے شخص کو صحت مند کہیں گے؟ نہیں. ہی از این ایب نارمل پرسن. انڈرسٹینڈ؟ اس کی یہ ایب نارمیلٹی اس کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہونے دے گی. یہ پیچھے سے پیچھے اچھا سو کالڈ وہ کسی حد تک کامیاب ہوگا. ہاں یہ میں کہنے والی تھی کہ وہ ہے، اگر وہ کامیاب ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. ہاں کوئی بھی ہم چلیں، ہم بغض اور حسد سے بھی ہٹ جاتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں ہمیں بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے تو کیا وہ کامیاب ہی ہے؟ نہیں. اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا 2 اہم چیزوں پر ایمان ہے، دنیا اور آخرت. اچھا